صادق ہیں آپ، سچ بولنے والے ہیں۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہوتا بعد میں ہے لیکن اس کی زبان سے وہ لفظ پہلے جاری ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو صدیق کہتے ہیں کہ مطلب جو لفظ وہ بول دے اللہ رب العالمین اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو رب پورا کر دیتا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور پھر وہ صرف صدیق ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق کے اکبر سب سے بڑے صدیق، ان کو صرف صدیق نہیں کہا حضور نے، فرمایا کہ صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن کو حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا، اللہ رب العالمین نے ان کو کتنے شان عطا فرمائی ہوں گی۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا کہ ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ جہنم کے قریب ہی نہیں جائیں گے، سب سے بڑے پرہیزگار کو۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرما رہا ہے۔ اب ان دونوں آیات کو جمع کرو کہ ایک مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ سب سے بڑے متقی کو، سب سے بڑے پرہیزگار کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سب سے بڑے متقی بھی ہیں اور سب سے بڑے مکرم بھی ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، فرمایا کہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اپنا مال، کیونکہ آپ بڑے سخی ہیں، اپنے مال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور فرمانے والے ہیں۔ اور کس انداز کے اندر آپ نے اپنے مال کو حضور کے قدموں پر نچھاور کیا، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے آپ نے کس انداز کے اندر اپنا مال قربان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط مال ابی بکر، فرمایا کہ کائنات کے اندر جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے دیا ہے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ یہ آپ کی خلوص کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ کے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی گواہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور حضور نے فرمایا کہ کائنات کے اندر جن جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کے بدلے دنیا کے اندر چکا دیے، لیکن فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے احسانوں کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانوں کا بدلہ چکائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ احسانوں کا بدلہ کس انداز میں چکائے گا اللہ رب العالمین۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ساری مخلوق کا حساب کتاب فرما لے گا تو اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ اے میرے محبوب کے غلام، آج جتنے تو نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہوئے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جتنی قربانیاں دی ہیں، آج ان سب کا صلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج میں خود خدا تیرے سامنے ہوں، جی بھر کر مجھے دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور حدیث صحیح